بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، اور ان کی بہت اچھی پریکٹس چل رہی تھی، اور اچھی پریکٹس کی وجہ سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت اچھا تھا۔ اچھے لیونگ سٹینڈرڈ کی وجہ سے ان کا ایک اچھا حلقہ احباب تھا، اور پھر یوں ہوا کہ ان کی ایک بیٹی، جو کہ شی واز جسٹ 14 ایئرز اولڈ، پہلی بیٹی، پہلی اولاد 14 ایئرز اولڈ ڈاٹر جو ہے، اسے بلڈ کینسر ہو گیا، اور بلڈ کینسر بیٹی کو ہوا اور اس کا علاج کراتے رہے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن وہ گئے ہاسپٹل بیٹی کے پاس، باہر سے کہیں ہو کر، تو بیٹی نے انہیں کچھ وصیت اپنی کی، اور ساتھ ہی وکٹری کا نشان بنایا اور خدا حافظ کہا۔ ناؤ شی واز گون۔ اس بیٹی کی بیماری اور پھر بیٹی کے جو آخری جملے انہوں نے سنے، خدا حافظ اور وکٹری کا نشان دیکھا، اس واقعہ نے، بیٹی اب ان کی چلی گئی، شی از گون، شی واز ریئلی، تھی تو تھی 14 ایئرز اولڈ اونلی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ شی واز ویری ٹیلنٹڈ، لیکن اس کی جو سوچ تھی وہ 14 سالہ بچی والی نہیں تھی، اس سے بہت بڑی تھی، اس سے بہت بڑی تھی۔ اس واقعہ نے، اور خاص کر جو بچی نے آخری جملے اپنے والد سے کہے، اس سے ان کی زندگی بدل گئی۔ دس انسیڈنٹ، دس تھنگ چینج دا لائف آف دیٹ ڈاکٹر صاحب۔ اور اب انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ اپنی جو مریضوں کا علاج وہ کرتے تھے، بڑی تعداد میں مریض ان کے پاس آتے، اور اچھی خاصی ان کی کنسلٹنسی فی تھی، جس کو انہوں نے منیمائز کر دیا، اور ادویات کے اندر بھی جو وہ کماتے تھے اس کو ختم بھی کر دیا، اور سستی ادویات لے کر مریضوں کو پہنچانی، دینی، بیچنی۔ ایک کام انہوں نے یہ کیا، بیٹی کی محبت میں، بیٹی کی فرمائش پوری کرنے کے لیے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اچھا کھانا، اچھا کھانا۔ یہ ان کی زندگی کے اندر بدلاؤ آیا، بدلاؤ ہی نہیں، یہ تو ایک ریولوشنری چینج جو ہے ان کی لائف کے اندر آ گئی، بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، اب ایک بچہ ہوتا ہے، اس بات کو یہاں پہ روک دیتے ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میرا بینیفٹ کس کام کے اندر ہے، بچوں کے ساتھ کھیلتے رہنے کے اندر ہے، یا پڑھائی، تعلیم کو اہمیت دینا، تربیت کو اہمیت دینا، ان چیزوں کے اندر ہے۔ ایک بچے کو علم نہیں ہوتا، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو وہ اپنے والدین نے بڑی، کہہ لیں کہ ذہانت، عقل مندی، بڑے طریقے سے اس بچے کو اس راہ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم خود نوجوان ہوتے ہیں
اور ہمارے والدین کچھ بات ہمیں کہتے ہیں تو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی، اور بہت سارے نوجوان جو ہے وہ اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وہی بچے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم خود والدین بن جاتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے والدین ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتے تھے وہ باتیں ہمارے اپنے بینیفٹ کی تھیں، وہ باتیں ہمارے اپنے فائدے کی تھیں، اس میں فائدہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہماری اپنی ذات کا ہوتا تھا۔ کاش بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی لائف جو ہے اپنے والدین کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جن کی لائف ضائع ہو گئی، جنہوں نے اپنی لائف کو ضائع کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بات ہمیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک نمونہ اپنی زندگی کا چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ عقل مند ہوں، میں زیادہ ذہین ہوں، میں اپنی لائف کے بارے میں زیادہ بہتر سوچ سکتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جیسے بچپنا ہمیشہ نہیں رہتا، نوجوانی آ جاتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی جوانی آ جاتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتی پھر بہت ہی بڑا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، اور ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنی عمریں جو ہیں ایوریج عمریں پوری کر کے اور ایک ایکسپیکٹڈ لائف کو گزار کے جا رہے ہیں، تو کچھ لائف اچانک بھی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اچانک بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہمیں اس بات سے کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 14 ایئر اولڈ چائلڈ ہے جس نے اپنے ڈاکٹر والد کو کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اس کی بات کو سننے کی ضرورت ہے، اس کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اس کے والد کے لیے نہیں تھی، وہ ہم تمام تر لوگوں کے لیے تھی، کیونکہ اگر وہ چلی گئی، اگر اور بچے چلے گئے، اگر ان کے والدین چلے جانا ہے، چلے گئے، تو ہم سب نے چلے جانا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں احساس ہو کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ جس کام کی وجہ سے ہمیں بعد کے اندر پچھتاوا نہ ہو، بلکہ اس بچے کی مانند ہمیں پچھتانا نہ پڑے کہ جو یہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنے والدین کی بات مان لیتا، میں اپنی تعلیم کو اہمیت دیتا، اور میں ان تمام تر باتوں کا خیال رکھتا کہ جو میرے بینیفٹ کے اندر تھی، میرے والدین مجھے بتاتے اور سمجھاتے تھے، لیکن اس وقت میں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کیا۔ کاش کہ میں ان باتوں کو مان لیتا، کاش کہ میں ان باتوں کو مان لیتی، اور آج میری زندگی بہت بہتر صورتحال کے اندر ہوتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایٹرنلی، ہم دائمی طور پہ ہم بہتر زندگی گزار سکیں، ہم خوشحال رہیں، ہم آسودہ رہیں، تو پھر ان باتوں کے اندر عمل کرنا ہوگا کہ جو باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے لیے احکامات دیے، اور جو پھر باتیں اللہ کے رسول جو ہیں وہ اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنی سنت میں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں آپ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آپ نے ان کی پیروی کی تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کے احکامات اللہ کے قرآن کی صورت کے اندر، اور ایک اللہ کے رسول کی سنت سیرت طیبہ کے اندر۔